من قول أو عمل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا بلاء إلا رفعته، ولا مسافرا إلا حفظته وبلغته وسلمته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم أجدنا بتأييدك، اللهم أجدنا بتأييدك. اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا قيام السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وإنا لا نثق إلا برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ ایمان کی حقیقت ہمارے دلوں میں راسخ فرما، یا اللہ مومنین کاملین میں ہم کو داخل فرما، اے اللہ عباد صالحین میں ہم کو شامل فرما، اے اللہ اپنے وعدوں کا یقین دلوں میں پیدا فرما کر یا اللہ اپنے عوامر پر ثابت قدم فرما، اے اللہ امت کے تمام طبقات کو ایمان کی حقیقت نصیب فرما، یا اللہ پورے عالم سے کفر و الحاد کو ختم فرما، اے اللہ شرک اور بدعات کو ختم فرما، یا اللہ امت کے عقائد کو درست فرما، اے اللہ امت کے قلوب سے اپنے ما سوا کا یقین نکال کر یا اللہ اپنی ذات کا یقین دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق ہم کو نصیب فرما، یا اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا دے، اے اللہ اپنی رضا والے کاموں پر ہماری اعانت فرما، اے اللہ امت کے قلوب میں پورے دین سے کامیابیوں کا یقین پیدا فرما، یا اللہ پورے عالم سے بے دینی کو ختم فرما، اے اللہ دینی فضائیں قائم فرما، یا اللہ حیوانیت کو عریانیت کو ختم فرما، یا اللہ انسانیت کو زندہ فرما، اے اللہ امت کے تمام طبقات کو دعوت پر مجتمع فرما، اے اللہ دعوت کی حقیقت کو امت کے قلوب میں اتار کر یا اللہ امت کی صلاحیتوں کو دعوت پر لگا دے، اے اللہ امت میں دعوت کی نسبت پر قربانیوں کو زندہ فرما دے، یا اللہ ایک ایک فرد امت کو دعوت کی نسبت پر قربانیاں دینے والا بنا دے، یا اللہ امت سے دعوت کی نسبت پر مطلوبہ قربانیوں کو زندہ فرما دے، یا اللہ فواحش محرمات کو ختم فرما، یا اللہ دنیا کی محبت امت کے دلوں سے نکال کر
یا اللہ اپنے دین کی اور یا اللہ دین کی محنت کی محبت امت کے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ امت کو دعوت پر مجتمع فرما. اے اللہ تفرق سے تشدد سے امت کی حفاظت فرما. اے اللہ وحدت فکر اور وحدت کلمہ پیدا فرما. یا اللہ ایک ایک فرد امت کو بھلائی کا حکم کرنے والا اور یا اللہ برائیوں سے روکنے والا بنا دے. یا اللہ امت کو امت کی ذمہ داری پر قائم فرما دے. یا اللہ امت کے قلوب میں اجتماعی طور پر اے اللہ امت کی ذمہ داری کا شعور پیدا فرما. یا اللہ امت کو دعوت کی نسبت پر قائم فرما. اے اللہ تفرق سے تشدد سے امت کی حفاظت فرما. اے اللہ وحدت فکر اور وحدت کلمہ پیدا فرما. یا اللہ امت کے قلوب میں اپنے عوامل سے کامیابیوں کا یقین پیدا فرما. یا اللہ امت میں فرائض کو زندہ فرما. یا اللہ امت میں فرائض کو زندہ فرما. یا اللہ امت میں فرائض کو زندہ فرما. یا اللہ آخرت کا فکر امت کے دلوں میں پیدا فرما کر یا اللہ ایک ایک عمل پر قائم فرما. اے اللہ امت کے قلوب میں دین کی طلب پیدا فرما. یا اللہ بے دینی کو ختم فرما. اے اللہ حیوانیت کو عریانیت کو ختم فرما. یا اللہ سنت والی زندگی سے امت کو اے اللہ امت کو مزین فرما. اے اللہ پورے عالم سے بدعات کو جہالتوں کو ختم فرما. یا اللہ کفر و الحاد کو ختم فرما. اے اللہ شرک اور بدعات کو ختم فرما. یا اللہ امت میں احیاء سنت کی ذمہ داری کا شعور پیدا فرما. یا اللہ ایک ایک فرد امت میں ایک ایک سنت کی اے اللہ ایک ایک سنت کی محبت پیدا فرما. یا اللہ امت میں احیاء سنت کی ذمہ داری کا شعور پیدا فرما. یا اللہ غیروں کے طریقوں کی نفرت ایمان والوں کے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ امت کی شادیوں میں امت کی تجارتوں میں اور اے اللہ امت کی زراعتوں میں امت کی ملازمتوں میں اے اللہ امت کی حکومتوں میں اے اللہ دین کے اور زندگی کے تمام شعبوں میں اے اللہ پورے دین کو زندہ فرما. اے اللہ ہر شعبے سے بے دینی کو ختم فرما. یا اللہ امت کو اپنے معصیہ کے حوالے نہ فرما. یا اللہ مغلات فتن سے امت کی حفاظت فرما. یا اللہ امت کو دین کی نسبت پر قائم فرما. یا اللہ زندگی کے تمام شعبوں میں پورے دین کو زندہ فرما. اے اللہ امت کی ہدایت کے فیصلے فرما. یا اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کو پورے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ پورے عالم سے کفر الحاد کے ختم ہونے کا اور اے اللہ شرک اور بدعات کے ختم ہونے کا اور اے اللہ پوری امت پر سے اجتماعی طور پر ردت کے دروازوں کے مسدود ہونے کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ تو ہی مربی حقیقی ہے. اے اللہ تیری ہی تربیت حقیقی تربیت ہے. یا اللہ کی راہ میں نکلنے والوں کی بہترین تربیت فرما. یا اللہ قدم قدم پر نصرت فرما. یا اللہ قدم قدم پر رہبری فرما. اے اللہ مراشد امور الہام فرما. اے اللہ مہمات امور پر ہماری اعانت فرما. یا اللہ عفو کا عافیت کا اے اللہ یسر کا سہولت کا اور اے اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرما. یا اللہ فضل کا معاملہ فرما. یا اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کو پورے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ ہدایت عامہ کے فیصلے فرما. اے اللہ ہدایت کی راہوں کو کشادہ فرما. یا اللہ باطل راہوں کو مسدود فرما. اے اللہ باطل آوازوں کو مغلوب فرما. اے اللہ باطل اسکیموں کو مفلوج فرما. یا اللہ اس کام کی اور کام کرنے والوں کی اور اے اللہ کام کے مراکز کی اے اللہ ہر شر سے حفاظت فرما. یا اللہ ہر شریر کی شرارت سے اے اللہ ہر فتین کے فتنے سے اے اللہ ہر مخل کی خلل اندازی سے یا اللہ اس کام کی پوری حفاظت فرما. یا اللہ دین کے تمام شعبوں کی اے اللہ پوری حفاظت فرما. یا اللہ قدم قدم پر رہبری فرما. اے اللہ قدم قدم پر نصرت فرما. اے اللہ مراشد امور الہام فرما. یا اللہ مہمات امور پر ہماری اعانت فرما. یا اللہ امت کے تمام طبقات کو یا اللہ دعوت کی نسبت پر مجتمع فرما. اے اللہ تفرق سے تشدد سے ہماری حفاظت فرما.
اے اللہ امت کے قلوب میں جوڑ پیدا فرما، یا اللہ امت میں محبتیں پیدا فرما، اے اللہ نفرتوں کو ختم فرما، یا اللہ امت کے تمام طبقات کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کو پورے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ اس محنت کو قبول فرما، یا اللہ اس اجتماع کو قبول فرما، اے اللہ پورے عالم میں جس میں اجتماعات ہونے والے ہیں یا جہاں کہیں ہو رہے ہیں، اے اللہ صفات قبولیت سے آراستہ فرما، یا اللہ اس اجتماع کو خصوصاً پورے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ اس اجتماع میں شرکت کرنے والوں کو اور یا اللہ اس میں کہنے سننے والوں کو، اے اللہ اس اجتماع سے اپنی راہ میں نکلنے والوں کو، یا اللہ سب کو قبول فرما، اے اللہ پورے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ فرما، یا اللہ تو ہی مربی حقیقی ہے، اے اللہ تو نے انبیاء کی صحابہ کی اولیاء کی تربیت کی ہے، یا اللہ تو ہم سب کی بہترین تربیت فرما، یا اللہ قدم قدم پر رہبری فرما، اے اللہ قدم قدم پر نصرت فرما، اے اللہ مراشد امور الہام فرما، یا اللہ مہمات امور پر ہماری اعانت فرما، یا اللہ عفو کا عافیت کا، اے اللہ یسر کا سہولت کا، اور اے اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ اپنے عوامل سے کامیابیوں کا یقین دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ امت کی ضروریات کا تکفل فرما، اے اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ امت کے بیماروں کو شفا نصیب فرما، اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا جو ہم سے دعاؤں کے متوقع ہیں، اے اللہ تو ہر شخص کی حاجت کو اس کی حاجتوں سے زیادہ جانتا ہے، یا اللہ ہر شخص کی جائز حاجت کو پورا فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، اے اللہ مقروضین کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیر سے صورتیں پیدا فرما، اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں محفوظ ہیں، یا اللہ ان کی خلاصی کے فیصلے فرما، اے اللہ آخرت کے مقدمے کا فکر امت کے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ قبر کے عذاب سے، اے اللہ جہنم کے عذاب سے امت کی حفاظت فرما، اے اللہ قبر کے عذاب کا، یا اللہ جہنم کے عذاب کا یقین امت کے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہماری اور پوری امت کی غفلتوں کو ختم فرما، اے اللہ آخرت کے استحبار پیدا فرما، یا اللہ ایک ایک فرد امت کو آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے، یا اللہ ایک ایک فرد امت میں آخرت کا فکر پیدا فرما، یا اللہ ایک ایک فرد امت کو دعا والا اور یا اللہ ایک ایک فرد امت کو دعوت والا بنا دے، یا اللہ اپنے ماسوا سے مستغنی فرما، اے اللہ اپنے عوامل سے کامیابیوں کا یقین دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمانے کا بھائی دیکھو سارے ساتھی اسی طرح تشریف رکھیں۔ پہلے نمبر پر ہمارے باہر سے آنے والے مہمانوں کے مسافر ہوں گے، خاص طور سے رسی کے اندر جو کھڑا ہے وہ بیٹھ جائے، رسی کے اندر کوئی کھڑا نہ ہو، اور باہر جو حضرات ہیں ان سے ہماری درخواست ہے اگر ہماری معاونت کریں گے بیٹھے رہیں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ بھی ثواب میں شریک ہوں گے، اور نہیں بیٹھ سکتے تو بھائی خاموشی سے روانہ ہو جائیں۔ رسی کے اندر کوئی کھڑا نہ ہو، جو کھڑا ہو اشارے سے بٹھا لو، ہمارے انتظام کرنے والے بھی بیٹھ جائیں، کوئی کھڑا نہ ہو اشارے سے بٹھا لو، اللہ کا ذکر کرو۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کسی تقاضے پر بھیجا، جو واپسی کا دن تھا واپس آنے کا، بیوی صاحبہ کھڑی ہوئی تھی انتظار میں، کہ جی آئیں گے باہر سے، کیونکہ ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، شام گئے ہوئے ہیں، شام سے وہاں کے کپڑے، وہاں کے جوتے، وہاں کی چیزیں ہماری جماعت داری گزارے کر لیتے ہیں۔ ہاں ہم دیکھتے رہتے اپنے آپ بنگلے والی مسجد میں، ابھی ہمیں 3 دن پہلے میں اوپر چھت سے ٹہل رہا تھا، فجر کا بیان ہو رہا تھا، دیکھیں کہ بھائی کیا کر رہا مجمع ہمارا، تو ایک آدمی بیچارہ آٹے کی کھولے بیٹھا تھا، اس میں سے کبھی یہ کپڑے نکالے یہ رکھے، کبھی یہ گھڑی نکالے یہ رکھے، کبھی
میں نے کہا بھائی یہ تو کیا کر رہا؟ کہنے کہ کچھ نہیں، گھر جا رہا تھا، کچھ سامان لے لیا ابھی بچوں کے لیے. بچے کے نیچے دن میں جماعت میں سے آیا ہے، کچھ لے کر نہیں آیا ہمارے واسطے کہ بچوں کے لیے سامان دیکھ رہا، بچوں کے لیے کچھ سامان لیا ہے، ایک بیوی کے لیے کپڑا لیا ہے. اس نے صاف صاف بتا دیا بھیا، بڑے بھیا کے لیے